الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التعوذ من عذاب القبر عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها وفی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يدعو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ بخاری شریف کا باب نمبر 87 ہے قبر کے عذاب کے متعلق۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی مکمل روایت المعجم الکبیر کے اندر ہے، طبرانی کے اندر روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے گئے قضاء حاجت کے لیے، تو میں پانی لے کے حضور کے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما کے فارغ ہوئے اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا یا غروب ہونے کے قریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ایوب، جو آواز میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سن رہا ہوں یہودیوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے حدیث مبارکہ یہیں بخاری شریف کے اندر اسی کتاب الجنائز میں گزری ہے، جس کے اندر بیان تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر جو مردے کو عذاب ہوتا ہے وہ انسان اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے وہ ساری سنتی ہے۔ ایک انسان نہیں سن سکتا اور ایک جن نہیں سن سکتا۔ یہاں پہ حضور فرما کر رہے ہیں، حضور خود سماعت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک روایت گزر چکی ہے، اس سے آگے بھی اس کے اوپر امام بخاری نے پورا باب قائم کیا، باب عذاب القبر من الغیبت والبول۔ غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے جو لوگ تھے ان کو عذاب ہو رہا تھا قبر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ قبر کے اندر ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور جس وجہ سے ہو رہا ہے وہ بھی جان گئے۔ یعنی عام مخلوق جو ہے انسان اور جنوں کے علاوہ باقی مخلوق قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو، چیخ و پکار کو سنتی ہے، لیکن یہ جان نہیں سکتی کہ اس صاحب قبر کو کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ آپ جان بھی جاتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی جان جاتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو روایت یہ تھی کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جو ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانا تھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک خاصیت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کوئی خاصیت نہیں عطا کی، تو اس کے لیے لازم آئے گا کہ جس طرح ہم قبر کے احوال کو نہیں جان سکتے حضور بھی نہ جان سکیں۔ حضور کو بھی ہم ایک قبر کیا پورے قبرستان کے اندر کھڑے ہو جائیں، قبر کو کان لگا کے بھی بیٹھ جائیں، حتیٰ کہ قبر کھود کے بھی اندر دیکھ لیں تو عذاب نظر نہیں آتا۔ یہ جو ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ جی قبر کے اندر جو ہے نا آگ جل رہی ہوگی، یا قبر کے اندر یعنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا جانے والا عذاب ہوگا، ایسا عذاب قبر میں نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ وہ جو ہمارے ہاں باتیں مشہور ہیں، جی کیمرہ لگا دیں، جی کیمرہ بھی لگا دیں تو جو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب کیمرے کے اندر ریکارڈ نہیں ہوگا۔ وہ دیکھنے کے لیے کیمرہ یا ہماری آنکھ کے آگے پردہ جو ہے وہ سلیپیں جو رکھتے ہیں یا مٹی رکھتے ہیں، یہ پردہ نہیں، یہ بشری پردہ ہے۔ آپ کوئی بھی طریقہ اپنا لیں آپ نہیں دیکھ پاتے، دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے نگاہ نبوت لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم جیسے ہوتے تو حضور قبر کے اندر عذاب کو سن بھی نہ سکتے اور جان بھی نہ سکتے،
کیونکہ حضور کا اپنا فرمان ہے کہ انسان نہیں سن سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت بھی کیا اور حضور نے جانا بھی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تو ہیں مگر ہم جیسے نہیں ہیں، ہم جیسے جی نہیں ہیں. اس کے اوپر یہ 3 احادیث مبارکہ میں نے پڑھی اور یہ باب قائم کیا، اور اس سے اگلا باب جو ہے 88 باب، اور یہاں پہ تقریباً 15 سے 20 احادیث مبارکہ ہیں جو عذاب قبر کو ثابت کرتی ہیں، اس کے اس بات کے اوپر ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. بعض طبقات مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قبر کا عذاب کوئی شے نہیں، عذاب سزا جزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی، قبر کے اندر نہیں ہوگی. تو قبر کے اندر جو اس کا انکار کرتا ہے وہ واضح صریح قرآن مجید کی آیات مبارکہ بھی ہیں، اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں درس کے اندر، اور بہت ساری احادیث مبارکہ حدیث صحیحہ ہیں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی جو تلقین فرماتے تھے اس کے اندر بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. یہ جو پہلی روایت میں نے پڑھی اس کے آگے 2 روایتیں ہیں. حضرت خالد بن سعید وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اور اس کے آگے تیسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اے باری تعالیٰ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور آگ کے عذاب سے، زندگی کے عذاب سے، اور موت کے امتحان سے، اور فتنہ مسیح الدجال سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ اگر قبر کے اندر عذاب ہونا ہی نہ ہوتا تو حضور یہ دعا امت کو سکھاتے ہی نہ، اور حضور یہ دعا بھی نہ مانگتے. حضور اب سوال آئے گا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ نے کلی مغفرت کر دی ہے، یہ سزا جزا کا تعلق انبیاء کے ساتھ تو ہے نہیں، تو حضور کیوں یہ دعا مانگتے تھے عذاب قبر سے اور زندگی کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے حضور پناہ مانگ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ امت کو تعلیم دینا ہے، امت کو سکھانا ہے کہ جب نبی ہو کے وہ دعا مانگ رہے ہیں تو امتی ہونے کے ناطے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. ہم عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، اور آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ زیادہ قیام کرنے کی وجہ سے قدم مبارک سوج جاتے تھے، یعنی ایڑیاں پھول جاتی تھی، اتنا قیام کرتے تھے. اور آپ فرماتی ہیں ایک بار میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کیا ہے، آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کے اوپر جتنا کرم کیا ہے، جتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے اوپر لازم ہے کہ اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہیں کہ جی میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے تو بس میں بالکل ہر شے سے پاک ہو گیا ہوں. نہیں، انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کلی مغفرت کا وعدہ صرف حضور سے کیا ہے اور کسی نبی سے بھی نہیں کیا. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا قیام فرماتے تھے اور اتنا دعا کرتے تھے. تو کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوں. اور اگر آپ کے اوپر کرم نہیں ہے، فضل نہیں ہے، اگر آپ گناہوں کے اندر ملوث ہیں تو تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اس روایت کے راوی آخری جملہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. ان کا مشہور جو ہے وہ ابو ایوب ہی ہے، حالانکہ ابو ایوب آپ کا نام نہیں ہے. ابو ایوب آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام جو ہے وہ خالد بن زید ہے. کیا نام ہے جی؟ ہاں، حضرت ایوب انصاری ان کا نام خالد بن زید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے گئے تو 7 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے. اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے ہمیں قبر اور آخرت کے عذاب سے بچائے.